لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات صلى الله على محمد وآل محمد. آج 9 محرم نہایت غم و اندوہ کی تاریخ، اور اس تاریخ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام عالی مقام صحرائے کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں مکمل طور پر گھر گئے تھے، اور 30,000 کا لشکر کم سے کم اکٹھا ہو چکا تھا، اور صلح ریکنسیلیشن کے راستے بند ہو چکے تھے، اور تمام اصحاب امام حسین کی شہادت یقینی تھی۔ یہ تاریخ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے اور 10ویں کی شب میں متعدد اہم واقعات ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ کہ مغرب کے قریب امام عالی مقام کو پتہ چلا، بلکہ کہا جائے کہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ذرا سی آپ کو اونگ آ گئی تھی کہ جناب زینب آئیں اور شانہ ہلایا اور کہا: ماں جائے، حملہ ہو گیا، دشمنوں کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے اور ان کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام عالی مقام نے ابو الفضل عباس کو بلایا اور کہا: بھائی عباس، جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کیا بات ہے، اور ان سے 1 شب کی مہلت مانگو۔ فإني أحب الصلاة وتلاوة القرآن۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ آخری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مجھے نماز سے کتنا پیار ہے اور قرآن کی تلاوت سے کتنا عشق ہے۔ تو 1 شب کی مہلت مانگی، اور پوری رات امام حسین نے، آپ کے اہل بیت نے اور اصحاب کرام نے اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تسبیح و تحلیل کی آوازیں خیموں سے اس طرح آ رہی تھیں کہ روایت میں ملتا ہے: لہم دوی کدوی النحل۔ اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی
مکھیوں کے چھتے کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ایک خاص طرح کی ہمنگ ساؤنڈ آتی ہے. اور اسی شب میں وہ مشہور واقعہ بھی ہوا کہ امام عالی مقام نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو 30,000 کا لشکر ہے اس کا تم سے کوئی سروکار نہیں، یہ میرے خون کا پیاسا ہے. ایسا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، قلادہ بیعت میں اتار لیتا ہوں، اور صرف اکیلے نہ جاؤ کہ کہیں تم کو سبکی کا احساس نہ ہو. جو میرے گھر والے ہیں کسی کا ہاتھ تم پکڑ لو، کسی کا ہاتھ تم پکڑ لو، اور شب کے سناٹے میں اندھیرے میں کربلا کے باہر چلے جاؤ. جب تک ان کو پتا ہوگا کہ میں موجود ہوں یہ تم کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ انہیں تم سے سروکار نہیں. لیکن تاریخ منظر نقل کرتی ہے کہ کبھی ابو الفضل عباس کھڑے ہوتے ہیں، کبھی حبیب بن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اور سب کھڑے ہو کے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. جناب زہیر کھڑے ہوئے، ان کا کہ فرزند رسول آپ کے بعد زندگی کا فائدہ کیا؟ ایک نہیں 1000 مرہ، اگر 1000 مرتبہ بھی ہمیں آپ کی محبت میں، آپ کی نصرت میں قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور اس کے بعد اسے جلا دیا جائے اور راکھ کو فضا میں منتشر کر دیا جائے، اور 1000 مرتبہ ایسے ہی ہو، تو بھی ہم آپ پر اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ موقع تھا کہ امام عالی مقام نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور پھر ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر. مجھے تاریخ آدمیت میں، تاریخ انسانیت میں اپنے اصحاب سے نیک، اپنے اصحاب سے باوفا اصحاب نظر نہیں آتے. یہ سب شب دہم میں ہوا، لیلۃ العاشر میں ہوا. اور اس شب کے اور بھی واقعات ہیں جن کی فی الحال گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کی شب اور کل کے دن بڑی اہمیت ہے. ہم پورے سال آج کی شب اور کل کے دن کا انتظار کر کے گزارتے ہیں. آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. کم از کم آج کی شب سے لے کر کل کی شب تک ہمارے چہروں پہ ہنسی نہیں آنا چاہیے. ہنسی تو دور کی بات، کوشش کریں کہ مسکراہٹ بھی نہ آئے. جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے روایت نقل فرمائی ہے، آداب محرم، آداب عزاداری، اس میں امام نے فرمایا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا، اس کے بعد سے لے کے 10ویں محرم تک ان ابی لا یرا ضاحکا ولا مبتسما، میرے بابا کو نہ کوئی ہنستے ہوئے دیکھتا تھا نہ کوئی مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا. تو پورے 10 دن تک مسلسل اداس رہتے تھے، اور کربلا میں جو کچھ ہوا اس کو فیل کرتے تھے، اور ہر وقت اپنے آپ کو امام حسین سے کنیکٹڈ رکھتے تھے. اور ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے
لیکن بہرحال ان کی معرفت، ان کا علم، ان کی عظمت ہمیشہ پورے 10 دن نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم 24 گھنٹے تو کر سکتے ہیں. آج کی شب اور کل کے دن تو ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے. اور اگر بچے بھی ہمیں ہنستے ہوئے دکھائی دیں تو ان کو بھی پیار سے، محبت سے ہمیں سمجھانا ہے، ڈانٹنا نہیں. جو حسین کے غم میں آیا ہے وہ حسین کا مہمان ہے، ہمیں اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کا لیول جو بھی ہو. اور دوسری چیز جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کل کے دن جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں. اعظم اللہ اجورنا، یہ جملہ تو ہم یاد کر سکتے ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے. اعظم اللہ اجورنا، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اگر عربی میں نہیں یاد ہے اردو میں کہہ دیجیے، انگلش میں کہہ دیجیے. کنڈولینس ٹو یو آن دی شہادت آف امام حسین علیہ السلام. May Allah Azza wa Jal increase in your rewards for feeling sorrowful in the shahadat of Imam Hussain alayhi salam, for the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. And may Allah Azza wa Jal allow us to be among those who will seek the revenge of the blood of Imam Hussain alayhi salatu wasalam along with Imam al-Hujjah alayhi salam. یہ 2-3 جملے ہیں جو خاص طور پہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ روز عاشورہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے تعزیت پیش کریں. اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو سلام کرے تو سلام کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، سلام کرنے کے حوالے سے معصومین علیہم السلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. السلام 70 حسنہ، اس میں 70 ریوارڈس ہیں. 69 goes to the one who initiates salam, 1 goes to one who responds salam. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ سلام کرنا منع ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سلام کرنا واجب بھی نہیں ہے، سلام کرنا مستحب ہے. لیکن حسب عادت، جو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا آئے اور آ کے وہ آپ کو سلام کر لے. جب ہم لوگ کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں. تو اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہے. اب جہاں تک مسئلہ مصافحہ کا ہے تو جتنی تاکید سلام پہ اتنی تاکید مصافحہ پہ نہیں ہے. اور جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ کیا ہم روز عاشورہ مصافحہ کریں، انہوں نے کہا کہ شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی خوشی کی غرض سے مصافحہ کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن ایک جو مومن سے ملاقات اور گریٹنگ کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اس کے تحت، اور خاص طور پہ عادت اگر بنی ہوئی ہے اور کوئی ہاتھ بڑھا دے مصافحہ کرنے کے لیے تو اس کے ہاتھ کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے. آپ خود سے مصافحہ نہ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہاتھ بڑھا دے تو اس کو ڈانٹیے نہیں، اس پہ غصہ نہ ہوئیے، اس نے عادتاً ایسا کر دیا. روزہ رکھنا، روزہ عاشور، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہے. اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ نے روز عاشورہ کو خوشی کا دن ڈکلیئر کر دیا. امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو لوگ بھول جائیں، ہدایت کے اس سرچشمے سے لوگ دور ہو جائیں، لہذا بنو امیہ نے روز عاشورہ کو خوشی کا دن ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ خوشی میں، شکرانے میں روزہ رکھو. اس طرح سے آپ دیکھیں تو جتنی اہم تاریخیں ہیں سب میں روزہ رکھنا مستحب ہے. مثال کے طور پہ غدیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. تو اسلام میں اللہ کے شکر بجا لانے کا جو ایک بہت مضبوط طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے روزہ رکھنا. تو بنو امیہ نے روزہ عاشورہ کو روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کانٹیکس میں روزہ عاشورہ روزہ رکھنے سے منع کیا. اگرچہ ہم اس نیت سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم روزہ رکھیں گے روزہ عاشورہ
تو ہمارے روزے کو ان کے روزے سے جوڑ دیا جائے گا. تو اس لیے معصومین علیہ السلام نے کہا روزہ نہ رکھو، فاقہ رکھو، بغیر روزے کی نیت کے کھانے پینے سے پرہیز کرو، اور عصر عاشورہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت ہے اس وقت اپنا فاقہ توڑ لو. اب ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے لاجسٹکس کے پیش نظر وہ جلدی فاقہ شکنی کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پرفیکٹ طریقہ ہے فاقہ شکنی کا وہ عصر کے بعد ہے، جو امام کی شہادت کا وقت ہے اس کے بعد ہے. اور اگر یہاں پہ کیا ہوگا ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن اگر پہلے ہو یہاں پہ فاقہ شکنی تو آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاقہ شکنی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ عزادار ہیں اور آج روز عاشورہ ہے، اور پھر ایک دوسرے سے وہ ہنسی مذاق اور گفتگو اور وہ تمام چیزیں شروع کر دیتے ہیں. تو اگر فاقہ شکنی یہاں پہ پہلے ہو رہی ہو لاجسٹک کے تحت، جو بھی آپ کے سینٹر میں ریکوائرمنٹس ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں اس کے تحت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ عاشورے کے دن میں ہیں، اور کم سے کم کھانے پینے پہ توجہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ آج کی شب سے لے کے کل کی شب تک جتنا ہو سکے امام حسین پہ، ان کے اہل بیت پہ اور ان کے اصحاب پہ درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی اللہ علیہ، اور قاتلوں پہ لعنت بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ. اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں آج شب سے لے کے کل شب تک مسلسل. اور جو آداب معصومین علیہ السلام نے روز عاشورہ کے بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس دن کام نہ کریں. حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے کام کرنا، ہائیلی ڈسکریجڈ ہے. ہاں اگر مجبوری ہو خدا نہ خواستہ اور جاب وغیرہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، چھٹی نہ مل سکے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو روایتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے روز عاشورہ کو خوشی کا دن ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے گروسری، گھر میں آذوقہ لانا، کھانے پینے کی چیزیں لانا، اس چیز کو ڈیلیبریٹلی روز عاشورہ انہوں نے کرنا شروع کیا. اور ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا، لوگوں کا، مسلمانوں کا کانسیپٹ بن گیا. ایون عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روز عاشورہ یہ سب کرنا بہتر ہے. باقی کو تو چھوڑ دیجئے، عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا. اور بہت سی جگہوں کے اوپر بنو امیہ کے گھولے ہوئے زہر کے نتیجے میں لوگ روز عاشورہ شادی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روز عاشورہ شادی کریں گے تو وہ برکت ہوگی. اور پھر جھوٹی روایتیں گڑھ دیں کہ جناب آدم کی توبہ روز عاشورہ قبول ہوئی تھی، جناب نوح کی کشتی روز عاشورہ کوہ جودی پہ ٹھہری تھی، جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات روز عاشورہ ملی تھی، جناب موسیٰ دریائے نیل سے روز عاشورہ کراس کر کے کامیاب ہوئے تھے. جتنی اہم چیزیں ہیں جو خوشی کی چیزیں ہیں سب کو لا کے انہوں نے روز عاشورہ میں فٹ کر دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنی میں. تو جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وَهَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امیہ. روز عاشورہ کو بنو امیہ نے برکت کا دن سمجھ لیا اور اس دن انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، جشن کرنا شروع کیا. تو اس چیز کے اوپر معصومین علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی کہ ہم روز عاشورہ کو حزن کا دن، غم کا دن، گریہ و فغاں کا دن قرار دیں. رسول اللہ نے اس دن کیا کیا آپ زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ جانتے تھے؟ ترمذی میں موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو اس دن جب خواب میں دیکھا تو رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کا گریبان چاک دیکھا. تو یہ سب آداب روز عاشورہ کے، آستینے اوپر ہوں، گریبان چاک ہو، یہ سب روز عاشورہ، یہ سب رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ کے قدموں میں نعلین نہیں، سر پہ خاک کربلا. تو آپ اسلام کو زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کو زیادہ؟ امام حسین کی شہادت ابو بہانہ بنو امیہ نے اصل میں جشن منانے کے حوالے سے تمام چیزیں انکلوڈ کی، مگر آج کا مسلمان جشن کہہ نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ اسلام کو فتح ہوئی ہے اس دن لہذا ہم یہ خوشی منا رہے ہیں. اسلام کی فتح پہ خوشی منا رہے ہیں آپ، بنو امیہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. روز عاشورہ محمد مصطفیٰ کا کنبہ لٹ گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سنت ہے، وہ کیجیے.
تو کام کرنے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے کہ وہ حسین کے جس نے اپنا سب کچھ تمہارے لیے لوٹا دیا، ایک دن سال میں ایک دن اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دو. اور روایتوں میں ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد من جعل یوم عاشوراء یوم حزن، اگر کوئی شخص روز عاشوراء کو اپنے حزن کا دن قرار دے، گریہ و بکا کا دن قرار دے، اللہ عز و جل خود اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. اور جو شخص روز عاشوراء کو خوشی کا دن قرار دے گا، حشرہ اللہ مع یزید و عبید اللہ بن زیاد، جو روز عاشوراء گروسری کرے گا، عزوقہ خرید کے لائے گا، سیلیبریٹ کرے گا، اللہ عز و جل اسے یزید اور عبید اللہ کے ساتھ محشور کرے گا. تو یہ روز عاشوراء سے متعلق ایٹیکیٹ، آداب، مینرز کچھ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج کی اس گفتگو میں جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. وہ انقلاب جو امام حسین نے شروع کیا تھا، جو کربلا میں قائم کیا تھا، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو ظہور امام مہدی دراصل اسی انقلاب کا کنٹینیویشن ہوگا. انقلاب کربلا سے انقلاب مہدی تک، امام حسین کے انقلاب سے امام مہدی کے قیام و انقلاب تک. آپ غور کیجئے تو دونوں میں بہت گہرا ربط ہے. اور وہ ربط کس طرح سے ہے کہ روز عاشوراء امام حسین سے مخصوص ہے نا. زیارت عاشوراء آپ پڑھتے ہیں، زیارت عاشوراء میں کم از کم 2 مرتبہ امام مہدی کا ذکر ہے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام مہدی کی قیادت میں، آپ کے خون ناحق کا انتقام میں کم از کم 2 مرتبہ امام مہدی کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی شب، 15th نائٹ آف شعبان، وہ کس سے مخصوص ہے؟ امام مہدی سے. مگر اس میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ شب جو امام مہدی سے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس میں بیسٹ عمل امام حسین کی زیارت ہے. ظاہری اعتبار سے لنک سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رات جو امام مہدی سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اس میں بہترین عمل امام حسین کی زیارت، اور وہ دن جو امام حسین سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اس میں بار بار امام مہدی کا تذکرہ. زیارت عاشوراء میں بھی 2 times or more امام مہدی has been mentioned. اور اسی طریقے سے جب بھی آپ ملیں کسی سے روز عاشوراء تو جو آپ کو کہنا ہے وہ کیا کہنا؟ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا واياکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جس کسی سے تعزیت پیش کر رہے ہیں آپ، تو تعزیت پیش کرنے میں امام مہدی کا ذکر، سب سے زیادہ جس کا ذکر کرنا ہے روز عاشوراء، امام مہدی کا ذکر. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی راہیں ہموار ہوں گی کربلا کے قیام کے ذریعے سے، کربلا کے انقلاب کے ذریعے سے، کربلا کے مشن کے ذریعے. اور کربلا کی یاد میں ہونے والی مجلسوں کے ذریعے امام مہدی کے سولجرز اور امام مہدی کے اصحاب فراہم ہوں گے. یہ ایک بات. اور دوسری بات، جب آپ امام مہدی کے اصحاب، ان کی جو خصوصیات کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں گے اور امام حسین کے اصحاب کی خصوصیات کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اتنی یگانگت پائی جاتی ہے، سملیرٹیز نہیں، سیمنس پائی جاتی ہے. اگر میں نام ہٹا دوں کہ یہ امام مہدی کے اصحاب ہیں یا امام حسین کے اصحاب ہیں اور صرف صفات بیان کروں تو کوئی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے صفات بیان ہو رہے ہیں.
یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب، جو خاص اصحاب ہوں گے، ان میں اور امام حسین کے اصحاب میں سیمنس پائی جاتی ہے، کوالٹیز کے اعتبار سے، ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے. اور اس پہ تاکید اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے جوانوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اور وہ اپنے آپ کو مسلسل کربلا کا ذکر اسی لیے ہوتا رہے. پورے سال ہم کربلا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان دنوں میں خاص طور پہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں. جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں امام حسین کے ذکر اور امام حسین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے، پانی پلانے والوں کے لیے، باقی جو بڑے بڑے ایکسپنسز ان کو تو چھوڑ دیجئے، ایون اگر کوئی امام حسین کے نام پہ پانی پلاتا ہے اس کے لیے سیدھے سیدھے جنت کی بات کی گئی ہے. من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، ابکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. یہ روایات میں موجود ہے. اگر کوئی امام حسین پہ روتا ہے، رلاتا ہے، یا عزادار کی شکل و صورت بناتا ہے، عزادار کا حلیہ بناتا ہے، اس کے لیے بہشت کو واجب قرار دیا گیا ہے. پورے سال حسین کو یاد کرتے رہو. یہ سب اس لیے ہے، اس لیے کہ امام حسین کو جتنا زیادہ یاد کرو گے، ان کے اصحاب کو اتنا زیادہ یاد کرو گے، ان کے بچوں کو اتنا زیادہ، یہی تو کربلا کی یاد ہے. اور جتنا زیادہ تم ان تذکروں کو سنو گے اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ گے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے عادات و اطوار کو اپناتے چلے جاؤ گے. اور جتنا زیادہ تم ان سے کلوز ہوتے جاؤ گے، امام مہدی کا ظہور اتنا زیادہ تم سے کلوز ہوتا چلا جائے گا. میں چند نمونے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. ارشاد ہوتا ہے عرف اللہ حق معرفتہ. جو امام مہدی کے اصحاب ہوں گے ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کو ویسے پہچانتے ہوں گے جیسے پہچاننے کا حق ہے، بشری کیپیسٹی میں. امام حسین کے اصحاب کی یہی خصوصیت ہے، اللہ کو ویسے پہچانتے جیسے پہچاننے کا حق ہے. اور عزیزان محترم، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم معرفت پروردگار میں آگے بڑھیں. جتنا زیادہ ہم معرفت پروردگار میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ امام مہدی کے ظہور سے قریب تر ہوتے جائیں گے. آج معرفت پروردگار کیا ہے؟ مسجد میں کبھی لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کچھ نہ بولیں گے، باہر چلو تو دیکھ لیں گے. امام بارگاہ میں اختلاف ہو گیا، یہاں کچھ نہ کہیں گے، باہر چلو تو دیکھ لیں گے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو مسجد کی چہار دیواری تک محدود کر دیا اور امام حسین کو عزاخانے کی چہار دیواری تک محدود کر دیا. اندر باہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ ہے. جو اللہ مسجد کے اندر ہے وہی اللہ مسجد کے باہر بھی ہے. جو امام حسین امام بارگاہ کے اندر ہیں وہی امام حسین امام بارگاہ کے باہر بھی ہیں. تو ہمیں اپنی معرفت کو بڑھانا ہے. یہ امام مہدی کے اصحاب کی خصوصی نشانی ہوگی، عرف اللہ حق معرفتہ. اور دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی قلوبہم مجتمعہ، ان کے دل یونائٹڈ ہوں گے. امام مہدی کے اصحاب کی نشانی ہے. امام حسین کے اصحاب کی نشانی آپ دیکھ لیجیے. آپ کو غلام دکھائی دیں گے کربلا میں، آقا دکھائی دیں گے کربلا میں، عرب کے لوگ دکھائی دیں گے کربلا میں، عجم کے لوگ دکھائی دیں گے کربلا میں. سن و سال کا ڈفرنس دکھائی دے گا، قبیلوں کا ڈفرنس دکھائی دے گا، بیک گراؤنڈز کا ڈفرنس دکھائی دے گا. تمام ڈفرینسز ہوں گے، مگر ان تمام تر ڈفرینسز کے باوجود ڈائیورسٹی میں یونٹی کی مثال اعلیٰ کا نام کربلا ہے. ایک طرف ڈائیورسٹی ہی ڈائیورسٹی دکھائی دے گی اور دوسری طرف یونٹی دکھائی دے گی. قلوبہم مجتمعہ. صرف ان کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، ان کی فکریں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، ان کے مزاج بھی ایک دوسرے کے ساتھ. آئیے آج کی شب ہم لوگ خدا کی بارگاہ میں خاص طور پر بحق الحسین دعا کریں گے، پروردگار تیری بارگاہ میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ابو عبداللہ کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، ان کی شفاعت لے کے آئے ہیں. پروردگار جس طرح سے ہمارے جسموں کو فرش اعضاء کی برکت سے تو یونائٹڈ کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے ہماری فکروں کو بھی یونائٹڈ کر دے، اسی طرح ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی یونائٹڈ کر دے. جتنا زیادہ ہم یونائٹڈ ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ
امام کے ظہور سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ روایت میں خود امام مہدی کا جملہ ہے کہ اگر تمہارے دل ہماری ولایت پر جمع ہو گئے ہوتے لما تأخر الیمن بلقائنا، تو ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ اگر ہماری ملاقات میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل یونائٹڈ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ کے آپ حضرات ذرا سا آگے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسری خصوصیت جو کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے، بہت سی خصوصیات ہیں، لا یرا فیہم اثر من الظلم۔ جو امام کے چاہنے والے ہوں گے ان میں کسی کے ہاں ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ لا یرا فیہم اثر من الظلم، جو امام مہدی کے اسپیشل کمپینینز ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہوگا، کسی پہ ظالم نہیں ہوگا۔ تو آج کی شب لیٹس میک اے ڈیسیژن۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں؟ امام کو کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ امام کی وہ خصوصیت جو سنی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتاب ہر جگہ موجود ہے، یملأ الارض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام آ رہے ہیں ظلم کو مٹانے کے لیے، اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا سے ظلم نہیں مٹا سکتے، کم از کم اپنے وجود سے تو ظلم مٹا سکتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کی ضمانت نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم یہ تو طے کر لیں کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، نہ بیوی پہ ظلم کریں گے، نہ بچوں پہ ظلم کریں گے، نہ رشتہ داروں پہ ظلم کریں گے، نہ کسی مومن پہ ظلم کریں گے، نہ کسی مومنہ پہ ظلم کریں گے، نہ کسی کافر پہ ظلم کریں گے، نہ کسی یہودی اور نصرانی پہ ظلم کریں گے۔ ظلم ہمارے قریب نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو امام کے اصحاب ہوں گے ان میں کوئی بھی ظالم نہیں ہوگا، ظالم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور امام کے جو اصحاب ہوں گے ان کے لیے خاص طور پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، شباب، جو امام مہدی کے اصحاب ہوں گے وہ جوان ہوں گے، یوتھ ہوں گے، ینگ ہوں گے۔ ان میں بوڑھے ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے آنکھ میں سرما ہوتا ہے، جو اسپیشل کمپینینز ہوں گے۔ تو یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ الحمدللہ جوان ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر امام کے ظہور پرنور کے لیے تیار کیا اور ہماری لائف نے وفا نہ کی اور خدا نخواستہ امام کا ظہور پرنور نہ بھی ہوا تو بھی ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ امام کے ظہور کے انتظار کا مطلب کیا ہے؟ امام کے ظہور کے انتظار کا مطلب ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے آپ کو امپروو کرنا، عبادت پروردگار میں زیادہ دلچسپی لینا، زیادہ زیادہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، زیادہ زیادہ اللہ رسول اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا، زیادہ زیادہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا۔ اگر امام کا ظہور ہو گیا، امام کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم آمادہ ہیں امام کو ویلکم کہنے کے لیے، اپنے آپ کو اس لیول پر لا کے مسلسل ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی امام کا ظہور ہوگا ہم شہدائے کربلا کی طرح، اصحاب حسینی کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے امام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں ظہور ہو گیا تو کیا کہنا، اور اگر اللہ کی مشیت سے ظہور نہ بھی ہوا تو ہم نے حقیقت میں اپنے کو بہتر بنا لیا، ہم اچھے مسلمان بن گئے، اچھے مومن بن گئے، پاکیزہ کردار بن گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی نے اچھی طرح سے تیاری کی ہے امام کے ظہور پرنور کے لیے اور واقعاً وہ سنسیئر تھا اپنی پریپریشن میں اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھائے گا، اسے رجعت حاصل ہوگی اور وہ امام کے ناصروں میں شمار ہوگا اور اپنی نگاہوں سے حق کا پرچم لہراتے ہوئے پوری کائنات پہ دیکھے گا۔ بھائیان محترم، اب اس سے زیادہ ہم لوگوں کو گنجائش نہیں ہے، میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ آج کی رات عہد و پیمان کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان، امام کی بارگاہ میں عہد و پیمان،
ولایت کی بارگاہ میں عہد و پیمان، اپنے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں سے توبہ کر کے سچے حسینی بن جانے کی رات ہے۔ اگر ہم سچے حسینی بن گئے تو انشاءاللہ مولا کے سچے منتظر بھی بن جائیں گے، اور اصحاب امام مہدی میں ہمارا شمار بھی ہو جائے گا۔ آج کی شب بڑے درد و الم کی شب ہے، بڑی مصیبتوں کی شب ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام کا دل دھڑک رہا تھا، بے چین تھی، چاروں طرف دشمن ہی دشمن، فوج ہی فوج، لشکر ہی لشکر، ایک سمندر تھا دشمنوں کا، چاہنے والے بس 72۔ اے حسین کے ماننے والوں، میجورٹی کو نہ دیکھو میجورٹی کس طرف جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ حسین کس طرف گئے۔ علی اکبر تمہارے لیے رول ماڈل ہے، قاسم تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے میجورٹی کو کرٹیسائز کیا ہے۔ جس ماحول میں بھی زندگی گزارو، شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزارو۔ شہد کی مکھی گزرتی ہر پھول سے ہے، مگر بیٹھتی اسی پھول پہ ہے جو ہیلتھی ہوتا ہے۔ ہیلتھی لیتی ہے، ہیلتھی دیتی ہے۔ تم ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہو، ایسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہو، جہاں بھی رہ رہے ہو، خبردار یہ نہ بھولنا کہ تم حسینی ہو۔ رہو سب کے ساتھ، انٹریکٹ سب کے ساتھ کرو، مگر چیزیں وہی لو جو تمہارے دین کے مطابق ہو، جو ہیلتھی ہو۔ مومن کی مثال پانی کی طرح سے ہوتی ہے۔ پانی کو کسی بھی کنٹینر میں رکھا جا سکتا ہے۔ جس کنٹینر میں بھی پانی جاتا ہے اپنی شکل چینج کر لیتا ہے، مگر اپنی پراپرٹیز چینج نہیں کرتا۔ پانی پانی رہتا ہے۔ چھوٹے کنٹینر میں رکھیے، بڑے کنٹینر میں رکھیے، پتلے کنٹینر میں رکھیے، چوڑے کنٹینر میں رکھیے، ٹرائنگولر میں رکھیے، ریکٹینگولر میں رکھیے، جس طرح کے کنٹینر میں رکھیں پانی پانی رہے گا۔ معصومین نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کی مثال پانی جیسی ہے۔ ہمارے چاہنے والے دنیا کے جس گوشے میں بھی جائیں گے حسین حسین کرتے رہیں گے، علی علی کرتے رہیں گے، اپنی خصوصیات کو نہیں کھوئیں گے، اپنی پراپرٹیز کو محفوظ رکھیں گے۔ تم جوان ہو، امام مہدی کے اصحاب میں شامل ہونے کے تمہارے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور آج ہم لوگ جس شہید کربلا کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کڑی الجوان علی اکبر۔ ارباب عزا، جب علی اکبر اجازت کے لیے آئے ہیں، امام عالی مقام نے علی اکبر کی طرف دیکھا، اے میرے لال علی اکبر، مجھ سے کیا اجازت مانگتے ہو؟ اس پھوپھی سے جا کے اجازت مانگو جس نے 18 برس چکیاں پیس پیس کے تمہیں پالا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ جناب علی اکبر آئے، بیویوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، پھوپھی اماں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی اماں، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کہ اے میرے لال، کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے میدان میں جانے کی اجازت مانگو؟ کہ پھوپھی اماں، اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں میدان میں نہ جاؤں گا، لیکن کل روز محشر جب دادی فاطمہ پوچھیں زینب حسین زیادہ عزیز تھا یا علی اکبر، تو میں کچھ نہ کہوں گا، آپ جواب دے دیجئے گا۔ بھیا کی زندگی کا سوال آیا، کہا کہ اے میرے لال علی اکبر، اگر تمہارے جانے سے میرے ماجائے کی جان بچ سکتی ہے تو تم جانے نہ جانے، تم جیسے نہ جانے کتنے اکبر میں راہ حسین میں قربان کر سکتی ہوں۔ پھوپھی اماں سے اجازت مل گئی، بیویوں کو رخصت آخر کر رہے ہیں۔ بیویوں نے کہا اے علی اکبر، جا رہے ہو جاؤ، مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہو جائیں، ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔
آخری مرتبہ ہم شکل مصطفیٰ کا دیدار کر لیں۔ علی اکبر جب بیبیوں کو خدا حافظ کہہ کے نکلنا چاہتے ہیں تو بیبیاں تڑپ کے کہتی ہیں الرحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ اب یہاں پہ نام تو نہیں ملتا مگر صفت بیان ہوئی ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی علی اکبر کا دامن تھام کے علی اکبر کو روک رہی ہو۔ نام تو نہیں ملتا لیکن اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو دامن تھام کے نہیں، بازوؤں کو تھام کے اکبر کو روک رہی ہو۔ عجب نہیں کمسن بہن سکینہ سامنے آ گئی ہو، بھیا علی اکبر جا رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی اکبر آئے، امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ پیچھے کسی کے لڑکھڑا کے گرنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو پیچھے مڑے تو کیا دیکھا کہ بابا جان لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، دوبارہ میدان میں آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال علی اکبر، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ضعیف باپ کو جوان بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حسین نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اب تو گواہ بن جا، میرا وہ بیٹا میدان میں جا رہا ہے جو سیرت و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی کی جیتی جاگتی شبیہ تھا۔ جب کبھی بھی ہم نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے اپنے لال کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب نانا کی زیارت کا انتظام کیا ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی اکبر میدان کارزار میں آئے، بہت بڑے بہادر تھے، 220 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، ایک اکیلے 3 شب و روز کی بھوک اور پیاس کے باوجود 220 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ادھر علی اکبر میدان کارزار میں مصروف قتال ہیں، ادھر امام عالی مقام ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے اپنے لال کا جہاد دیکھ رہے ہیں۔ ام لیلہ خیمے سے باہر نہیں آ سکتی، خیمے میں ایک کنارے ایسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے، در خیمہ پہ ایسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے جہاں سے امام کے چہرے کا دیدار ہو سکے، امام کے چہرے پہ نظریں جما دی کہ امام وقت ہیں مگر باپ بھی ہیں، اگر میرے لال پہ کوئی برا وقت آئے گا تو چہرے کی رنگت ضرور بدلے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ام لیلہ نے دیکھا کہ امام کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے، قریب آئیں، اے میرے والی و وارث میرے بچے کی خیر تو ہے؟ کہا اے ام لیلہ ایک بہت بڑے بہادر سے مقابلہ ہو گیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا بچہ 3 شب و روز کا بھوکو پیاسا ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ، اکبر کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ ام لیلہ خیمے میں آئیں، بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں میں دعا کرتی ہوں آمین کہنا، ہاتھ بلند کیے، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، علی اکبر کو ہم بے کسوں تک پلٹا دے۔ ماں کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر نے اسے واصل جہنم کیا، میدان سے واپس آئے، لو عزادارو امام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ اب حسین کی مظلومیت میں ایک نیا باب کھلتا ہے، تڑپ کے عجیب جملہ کہا، یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، گراری آہن بہت ستا رہی ہے، بابا اے کاش ذرا سا پانی مل جاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کڑیل جوان بیٹا ہم شکل مصطفیٰ حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، زر و جواہر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، ایک قطرہ آب کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر حسین وہ منزل امتحان کہ اپنے لال کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے، قریب بلایا، اے میرے لال قریب آؤ، اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈالی اور زبان فوراً باہر کھینچ لی۔ بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں،
کہ اے میرے لال جاؤ، حیدر کرار تمہارے دادا حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں آئے، بہت سے دشمنوں کو واصل نار کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ اب علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے، دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے۔ علی اکبر گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں، مگر زمین پہ نہیں آتے، خود کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں کہ میرا بابا کس طرح سے میری لاش پہ آئے گا، میرے بابا کو میدان میں آنے کی زحمت نہ ہو، اے اسپِ با وفا مجھے میرے بابا تک پہنچا دے۔ لیکن ارباب عزا تاریخ یہ بتاتی ہے اشقیاء نے گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب وہ گھوڑا جس طرف بھی جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے علی اکبر کے اوپر خالی کیے دے رہا ہے۔ روایت کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے، قطعوہ اربن اربا، ارے جیتے جی علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یا بتاہ علیک من السلام کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، مقتل کی طرف چلے، ارے کس عالم میں چلے، چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، مقتل میں ہم شبیہ پیمبر کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا حسین۔ یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ کیا منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کڑیل جوان بیٹا، ہم شکل مصطفیٰ بیٹا زمین گرم پہ لیٹا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سرانے بیٹھ گئے۔ اے میرے لال علی اکبر کہو کیا حال ہے، اے میرے لال علی اکبر یہ تو بتاؤ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا سینے میں برچھی لگی، ظالم نے برچھی کو نکالنا چاہا، برچھی تو نکل گئی لیکن نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ بابا سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، نیزے کی آنی سینے سے نکال دیجئے۔ ہائے حسین کیا کرے، اے ابراہیم آؤ، حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے۔ دو زانو ہو کے بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچھی کی آنی کو پکڑا، یا علی کہہ کے کھینچا، سینہ چاک ہوا۔ اے ارباب عزا اب وہ منظر ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کڑیل جوان بیٹا دم توڑ رہا ہے، ضعیف باپ دیکھ رہا ہے، اور اب حسین کا مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال ارے تیرے بعد اس زندگانی ہے دنیا پر خاک۔ لقد استرحت من الدنیا وہمها وبقی ابوک وحیدا فریدا، اے میرے لال ارے تو چلا گیا، بابا کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے گیا، اے میرے لال یہ تو بتا کہ تیرے بابا کا کیا ہوگا، مخدرات عصمت و طہارت کا کیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کڑیل جوان کی میت کو اٹھانا چاہتے ہیں، میت کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو۔ اے ارباب عزا بنی ہاشم کے بچے بعد میں آئے، چاہنے والی پھوپھی پہلے آ گئی۔ اے میرے ماں جائے گھبراتے کیوں ہو، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ عزادارو اٹھو، شبیہ تابوت علی اکبر کا استقبال کرو۔